مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کرواتی ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، اول تاخیر سنت و برے بیان میں شریک رہوں گا، موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک میں الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک پر عمل کی بھی نیت کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس حدیث پر عمل کی بھی نیت کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے بعض احکام پر قائم رہے، ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے، دیکھیں ان کے شریعت میں یہ سب تھا۔ پھر اس روز شکار سے لازماً بچتے، اونٹ کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اسلام لے آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل اس طرح کر رہے تھے، اور اس میں یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح یعنی جائز ہیں، ان کا کرنا ضروری تو نہیں، جبکہ توریت میں ان سے بچنا لازم کیا گیا تھا، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس پر بھی عمل ہو جاتا۔
یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جاتا، اور اسلام میں چونکہ یہ جو معاملات تھے یہ مباح تھے، جائز تھے، کہ ان کے کرنے میں اسلام کی طرف سے وہ احکام دوسرے نہیں تھے۔ جب ان کا یہ عمل سامنے آیا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اصحاب جو اہل کتاب سے تھے اور ایمان لے آئے تھے، اور ایمان لانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ان احکام پر بھی قائم رہے، اور اس سوچ کے ساتھ کہ اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی، تو یوں دونوں شریعتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ اس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ مزید آگے ارشاد فرمایا، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اسلام کے جو احکام ہے اس کا پورا اتباع کرو۔ یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے، اب ان کی طرف توجہ نہ دو۔ یہاں ایمان کامل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کمزور ایمانی سے ہمیں بچایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، مشرکوں سا لباس، اپنی معاشرت، اپنا جو اسلامی سوشل مینرز کہہ لیں آپ ان کو، یہ بے دینوں جیسی کرنا، یہ سب ایمان کی کمزوری کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ کیونکہ جب ہم مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہو جانے کے بعد ہماری سیرت، ہماری صورت، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ایون ہمارا جو رہن، ہمارا سہن ہے، طور طریقے ہیں جو ہمارے میل جول ہے، زندگی، موت، تجارت، ملازمت، زندگی کے ہر حصے کی طرف آپ توجہ کریں تو ہمیں ارشاد یہ ہوا ہے کہ سب میں اپنے دین پر عمل کرو، اسلام پر عمل کرو، کہ تمہارا اسلام، تمہارا دین، تمہارا مذہب تمہیں کیا کہتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا یہ شیطانی دھوکے میں آنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا اگر ہم شان نزول دیکھیں گے تو آپ یہ پورا موضوع ہمارے سامنے بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا، اور یہ بات سمجھنے میں امید ہے کہ کوئی خاص دقت نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اور اسلام کے جو جملہ احکام ہیں ان احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ بیان کے آغاز میں جو میں نے یہ قرآن مجید کی آیت جو سورہ بقرہ کی آیت ہے جو میں نے بیان کی، اور اس کے شان نزول کو بھی بیان کیا، ہمارا جو موضوع آگے جائے گا، چونکہ ہمارا موضوع آج میڈیا سے متعلق ہے، اب چونکہ آگے جو میں باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ باتیں وہ ہوں گی جو ہمارے میڈیا میں آج کل بیان کی جاتی ہیں، جو ہمیں بتائی جاتی ہیں، جو ایک چیز ہے وہ انشاءاللہ بیان سنیں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس میں احکام جو ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے، ظاہر میں بات مسلمانوں سے کروں گا، تو جو احکام ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے اس میں اسلام ہی کو ہم نے دیکھنا ہے، اور اس تعلیم کو ضرور غور کرنا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین
دین اسلام ہی ہے۔ دوسرا، ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ یہ نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ یہ ہمارا اسلام، یہ ہمارا دین ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا وہ تم لے لو، اور جس چیز سے روکا اسے رک جاؤ۔ یہ ہمارا دین، یہ ہمارا اسلام ہے۔ ہمارا رب قرآن پاک میں واضح طور پر فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہ قرآن مجید کے تصورات، یہ قرآن مجید کے احکام جب ہم اپنے سامنے رکھیں، اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے میڈیا کی طرف، ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کرنی پڑے گی۔ اگر ہم میڈیا کی طرف جاتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ میڈیا کا ایک اپنا مقام ہے اس وقت، اس کی اہمیت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر یہ پلس پر آئے، مثبت انداز اختیار پر آئے تو یہ اپنی مثال آپ ہے، اور اگر یہ منفی پر آئے تو یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اگر یہ اچھائی بیان کرنے پر آ جائے تو اس کے سننے اور دیکھنے والوں کی کمی نہیں، اس کے پڑھنے والوں کی کمی نہیں، اور یہ برائی بیان کرنے پر آ جائے تو بھی اس کے سننے اور دیکھنے والوں کی اور پڑھنے والوں کی کمی نہیں۔ جب میڈیا اس بات کو جانتا ہے، اور جانتا ہے کہ جیسے کہ یہ ایک طرح کی جیسے یہ دنیا ہے، دنیا کا مائنڈ ہے یوں سمجھیں، اور میڈیا اس وقت ایسے بیٹھا ہوا ہے، وہ بالکل ایک طرح سے کیپچرنگ پوزیشن میں ہے کہ میڈیا نے گویا کہ ایک طرح سے معاشرے کو کیپچر کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آپ بھی کہتے سنتے ہوں گے کہ اس وقت دنیا میں میڈیا وار ہے، اور میڈیا کے ذریعے جنگیں لڑی جا رہی ہیں، اپنے معاملات کو، اپنی بات کو، اپنی ثقافت کو، اپنی چیزوں کو اتارنے کے لیے کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس وقت میڈیا ایک مؤثر ذریعہ بنا ہوا ہے۔ جو بھی مذاہب یا قوام اپنی کوئی بات کسی معاشرے میں اتارنا چاہتی ہے تو اس کے لیے میڈیا سے بڑا شارٹ کٹ شاید اسے کوئی بھی نہ مل سکے۔ اس لیے میڈیا کا اپنا اسلام و دین کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہونا بہت ضروری ہے۔ چونکہ ایک مذہبی اجتماع ہے تو بات مذہب سے ریلیٹڈ کی جائے گی، قرآن و حدیث سے ریلیٹڈ کی جائے گی۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم میڈیا کے حوالے سے جو سنیں گے کہ صحافت کا جو لفظ ہے، جو میں نے پڑھا اس کی بنیادی سچائی ہے۔ صحافت کی جو بنیاد ہے وہ سچائی ہے، ریئلٹی ہے، سچ بیان کرے گا، سچ بیان کیا جائے گا۔ تو آج جو باتیں بیان کی جائیں گی میں امید کرتا ہوں کہ اسے بھی بڑی نظر سے، بڑے دل سے، بڑے دماغ سے اگر غور کیا جائے گا، کیونکہ آج ہم بیٹھے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے میڈیا کو اس سٹیج پہ لا کر کھڑا کریں کہ ہمارا میڈیا اسلامی معاشرے میں اپنے بہترین کردار کے طور پر پہچانا جائے، کہ آج اگر معاشرے میں کوئی بہترین کردار ہے تو اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہمارا میڈیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا میں موجود جو اسلامی اور شرعی کمزوریاں ہیں اسے دور کیا جائے۔ جب تک ایک بیمار آدمی کسی کو کیا صحت دے گا؟ جب تک کہ آدمی خود اپنی ظاہری باطنی صحت و تندرستی کے ساتھ نہ ہو۔ چنانچہ ہمارے میڈیا میں جن چیزوں کو دور کرنے کی بے حد ضرورت ہے میں ان چیزوں کی طرف ون بائی ون چلتا چلا جاؤں گا، اور آپ غور کرتے رہیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے میں قرآن مجید کی آیت بیان کروں گا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں گا، اور اس آیات اور حدیث کے ضمن میں جو مفسرین نے جو کچھ وضاحت کی ہوگی انشاءاللہ وہ بیان کروں گا اللہ کی رحمت سے۔ میری نیت کی ہوئی ہے، اللہ تعالی ہمیں اچھی نیت عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے اس شعبے کو بھی گناہوں سے پاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یعنی میں اپنے بارے میں بھی سوچوں، اپنا ادارہ یا اپنا شعبہ اپنی جگہ پر ہے، میں اپنے کردار کے بارے میں بھی سوچوں
کہ میں نے میرے کردار کو بھی گناہوں سے پاک کرنا ہے. تو میڈیا یہ افراد ہی کا نام ہے. چار دیواری کو میڈیا نہیں کہتے، افراد ہی کا نام ہے. جب افراد کی سوچیں بدلیں گی، افراد کے انداز بدلیں گے، افراد کے مزاج بدلیں گے، افراد میں تقوی آئے گا، افراد میں پرہیزگاری آئے گی، افراد میں جب یہ چیزیں آئیں گی تو وہ آٹومیٹیکلی افیکٹ کریں گی اس شعبے اور ادارے کے ساتھ جس سے یہ افراد وابستہ ہیں. یہ ایک لاجیکل بات ہے. سب سے بنیادی جو میرا پہلا موضوع ہے وہ ہے بے پردگی اور بدنگاہی. اس تصور کو اجاگر کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ اسلام و دین عورت کے پردے کے بارے میں کیا کہتا ہے. سب سے پہلے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی آیت کریمہ بیان کروں گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ہے. چنانچہ پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اب یہ قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا. اب سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہدی اب اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت، اس آیت کا ترجمہ، اب اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اگلی جاہلیت سے مراد، جو یہاں فرمایا کہ جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اب اگلی جاہلیت کیا ہے؟ تقابل ہم اپنے میڈیا کے در و دیوار کو کریں گے، میڈیا کے ماحول کو کریں گے، اپنے گھر کے ماحول کو کریں گے، اپنے معاشرے کے ماحول کو کریں گے. اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے. اس زمانے میں عورتیں اتراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت اور اپنی خوبیاں یہ دکھاتی تھی، اس کا اظہار کرتی تھی کہ غیر مرد دیکھیں. لباس ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں. یہ تھی اگلی جاہلیت کی بے پردگی جسے قرآن مجید نے منع کیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو. کیسی بے پردہ؟ جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اور اگلی جاہلیت کی بے پردگی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس وقت کی عورتیں، اس زمانے میں عورتیں اتراتی چلتی تھی، اپنے جسم کے جو خوبیاں ہوتی تھیں انہیں غیر مردوں پر ظاہر کرتی تھی اور ایسا لباس پہنتی تھی جن سے ان کے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں. یہ خزائن العرفان کی تفسیر میں یہ بیان ہوا. تو آج اگر ہم اس دور، کیونکہ ہمارے بعد مفسرین نے اس کو جاہلیت قدیمہ اور اسے دور جاہلیت جدیدہ بیان کیا کہ اس وقت کی جاہلیت اور اس وقت کے دور میں بھی ان جاہلیت کے کئی عادتیں پائی جاتی جن میں بے پردگی بھی شامل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس طرح کی بے پردگی پر اگر ہم غور کریں تو صرف عورتوں کی بے پردگی نہیں ہے، مردوں کی بدنگاہی کو بھی اسلام نے روکا ہے، اسلام نے منع کیا. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. یعنی اسلام و دین. بات میری شروع کی قرآن مجید کی آیت یاد رکھیے گا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام کے احکام پر مکمل عمل کرو. تو اسلام کے احکام پر مکمل عمل کرنے کے لیے جو ہم نے سب سے بنیادی جو ایک موضوع لیا پہلے، وہ آج یہ پورے معاشرے سے، یہ میڈیا کا پرابلم نہیں ہے، ہماری بازاروں کا پرابلم ہے، ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے. الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن کو بچایا ہے وہ بچے ہوئے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے جن کو بچایا وہ بچی ہوئی ہیں، لیکن بات جرنل کی جائے گی اور معاشرے کی جرنل جو خرابیاں اس پہ بیان کیا جائے گا. اور میری نیت یہ ہے کہ میڈیا میں اگر یہ خرابیاں ہیں تو دور ہو جائیں، گھر میں یہ خرابیاں دور ہو جائیں. اور تیسری جو میری نیت ہے بیان کرنے کی، کیونکہ میڈیا سے متعلق اسلامی بھائی ہے کہ میڈیا اگر ان باتوں کو اللہ کرے قبول کر لیتا ہے تو میڈیا ان باتوں کو عام کرے. جب ہم ان باتوں کو عام کریں گے تو آٹومیٹکلی لوگوں کا مائنڈ بنے گا. آج جب ایک خوف کی خبر دیتے تو ہمارے دلوں میں خوف پھیل جاتا ہے، اب امن کی خبر دیتے تو ہمارے دلوں کو امن مل جاتا ہے. جب آپ بے پردگی کو پروموٹ کریں گے تو بے پردگی پھیلے گی، جب آپ پردے کو پروموٹ کریں گے تو انشاءاللہ پردہ بھی پھیلے گا. کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا میڈیا نے کیپچر کیا ہوا مائنڈ اور ساری وہ طبیعتوں کو قابو کر لیا ہے. لوگ پورے دن میں قرآن پڑھے یا نہ پڑھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اخبار ضرور پڑھ دیتے ہیں. قرآن کی خبریں دیکھیں یا نہ دیکھیں، میڈیا کی خبریں ضرور دیکھ لیں گے، جبکہ قرآن کی خبریں تو سچی خبریں. خود اللہ فرماتا ہے کوئی خشک و تر شے کا علم ایسا نہیں جس کا بیان ہم نے قرآن میں نہ کر دیا ہو. فی زمانہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تعداد قرآن مجید کھولتی ہے نہیں کھولتی بات کی بات ہے، اخبار کھولتی ہے، کہ وہ نیٹ کے ذریعے کھولے یا پیپر کے ذریعے کھولے. اب پیپر پرنٹنگ شاید کم ہو گئی ہوگی، اب ویب نیوز شاید زیادہ بڑھ گئی ہے. تو بے پردگی پر اگر ہم کلام کرتے ہیں تو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چند حدیثیں سناتا ہوں. میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا. طبرانی شریف کی حدیث ہے یہ. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا دو فرشتے ہر صبح پکارتے ہیں، ویل ہے مردوں کے لیے عورتوں کی طرف سے اور ویل ہے عورتوں کو مردوں کی طرف سے. اب اس حدیث پاک کی شرح کچھ یوں ہے کہ ویل کے معنی خرابی، تباہی اور بربادی کے ہیں، اور جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ویل ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث پاک کا کہ بے حجابانہ مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا انہیں تباہ و برباد کر دے گا اور ویل میں پہنچا دے گا، لہذا اس سے بچو. اسلام ہمارا دین یہ پردے کا زبردست درس دیتا ہے. کوئی لاکھ اس کا انکار کرنے والا ہو، کوئی لاکھ اس پر منع کرنے والا ہو. دیکھیے میں بے عمل ہوں تو میں اپنی بے عملی کو تسلیم کروں، مگر میں اپنی بے عملی کو اسلام نہیں ٹھہرا سکتا، میں اپنی بے عملی کو دین نہیں ٹھہرا سکتا. میں یہ کہہ دوں کہ ٹھیک ہے میں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں، میں ایک باعمل مسلمان نہیں ہوں، میں قرآن و حدیث پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا نہیں ہوں، لیکن میں اپنی کسی بھی غلط عادت، اپنی کسی بھی غلط رویش میں، کسی بھی اپنے غلط طریقہ کار کو اسلام و دین کہہ کر نہیں کہوں گا. اسلام و دین کے احکام بالکل واضح ہیں. میں قرآن مجید کے آیات ہی بیان کر رہا ہوں، نبی پاک کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں اور صحیح حدیثیں بیان کر رہا ہوں. الحمدللہ ان حدیثوں کی صحت کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو اب کیا فرمایا کہ ویل ہے مردوں کے لیے عورتوں کی طرف سے اور عورتوں کے لیے مردوں کی طرف سے، اور ان دونوں کو اس بات سے روکا گیا کہ ایک دوسرے کے لیے یہ بے حجابانے، عورتوں کو حجاب کا حکم ہے نا، اور مردوں کو واضح طور پر کیا ارشاد فرمایا، اے محبوب مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں. آگے بڑھتے ہیں. حدیث پاک میں تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی اجنبیہ غیر محرم جو عورت ہوتی ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بے پردگی کا جو معاملہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں، اور اب تو ہاتھ ملانے کا رواج ہے،
بلکہ اگر میں کہوں کہ اگر 2 قدم اور آگے بڑھ گئے تو شاید گلے ملتے ہیں مرد اور عورت نارملی، جیسے ہم ایک دوسرے سے مرد گلے ملتے ہیں. تو کہیں میں یہ بات کہا کہ اب کہاں ہو؟ میں کہا کہاں ہیں؟ یہی ہے، کہاں جائیں گے؟ کہ اب تو بھائی مرد اور عورت گلے ملتے ہیں، جیسے کہ عام مرد گلے ملتے ہیں. تو اب دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. اب مزید بے پردگی کہاں تک جاتی ہے، عورت کو اس کی ہوس کہاں لے جاتی ہے، مرد کو اس کی ہوس کہاں لے جاتی ہے، دونوں کو بد نگاہی کی عادت کہاں لے جاتی ہے. دونوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا، دونوں کو پارسائی کا حکم دیا گیا ہے، دونوں کو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ وہ احکامات ہیں قرآن مجید. سورہ نور کو آپ پڑھ لیجئے، ماشاءاللہ سورہ نور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہمارا معاشرہ نور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسی سورہ مبارکہ اس امت کو عطا کی ہے. ہمارا دین، ہمارا اسلام باقاعدہ اس بات کی تربیت فرماتا ہے کہ اپنی بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. سورہ نور کی تعلیم یہ بچیوں کو دینے کا ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں ارشاد فرماتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میٹر پر ہم کہاں کھڑے ہیں. اور اگر آج میڈیا ہمارے اس مدنی پھولوں کو قبول کر لیتا ہے، دعوت اسلامی کے جو دیے جا رہے ہیں، تو میری مدنی نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان مدنی پھولوں کو قبول کرتے ہیں، اور قبول کرنا بھی چاہیے، تو ان مدنی پھولوں کو لے کر آپ اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے، اپنے اداروں میں سجائیے، اپنے گھر بار میں سجائیے، اور اس کی خوشبو سے ہمارے معاشرے کی بے پردگی کی بدبو کو دور کیجیے. انشاءاللہ مزید اور بھی ٹاپکس ہیں، مگر میں 1 بائی 1 چلوں گا. تو یہاں جو عورتوں میں اور مردوں میں جو اختلاط ہو رہا ہے، میل جول ہو رہا ہے اجنبی مرد اجنبی عورتوں کا، اور یہ جو پروموٹ ہو رہا ہے میڈیا کے ذریعے، تباہی آ رہی ہے اس کی، اور یہ سارا کلچر دکھایا جاتا ہے. جس کلچر کو اسلام اور دین منع کرتا ہے، ہمارا میڈیا اس کلچر کو پروموٹ نہ کرے. یہی ہمارا کام ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم اپنے دین اور اپنے اسلام کو پروموٹ کریں. ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن عورتوں کو بیعت کرتے تھے، یہ جو عورتوں کا ہاتھ پکڑتے، حتیٰ کہ پیر بھی اجنبی عورت اگر اسے مرید ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کر سکتا. اجنبی عورت اگرچہ مرید نہیں ہو، وہ بھی اپنے پیر کا ہاتھ نہیں چوم سکتی. یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک نے کسی اجنبی عورت کو نہیں چھوا. اور ہمارے نزدیک یہی سیرت ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں نے 3 ابتدائی احکام بیان کیے، 3 ابتدائی باتیں بیان کی تھی. اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، یہ محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، اور تمہارے لیے رسول کریم کی زندگی بہترین پیروی ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 باتیں بنیادی طور پر میں نے آپ کو شروع میں بیان کی ہیں. اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہماری امی جان ام المومنین، ہماری کروڑوں ماں ان پر قربان، فرماتی ہیں جن عورتوں کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیعت کرتے ان سے فرماتے جاؤ میں نے تمہیں بیعت کیا. خدا کی قسم بیعت کرنے میں آپ کا مبارک ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں چھوا. حضرت سیدنا امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں چند خواتین کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی. آپ نے فرمایا یعنی میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، یعنی ہاتھ نہیں ملاتا. تو اب کون سا پیر بھائی اپنی مرید سے ہاتھ ملا سکتا ہے مریدنی سے؟ اگر پیر ہی محرم ہے، مثال کے طور پر بیٹی نے ہی باپ سے بیعت کی ہے، تو اب یہ اجنبی نہ رہے، تو یہ صورت بدل گئی. یہاں اجنبی مرد اور عورتوں کی باتیں ہو رہی ہے نا، غیر محرم مرد اور عورت کی بات ہو رہی ہے. تو اگر پیر بھی غیر محرم ہے تو بھی نہیں کر سکتا. تو عورت آپ کو چھوئے اجنبی، یا آپ کسی اجنبی عورت کو چھوئیں، یہ گوارا نہیں. یعنی کوئی ہماری بہن کو چھوئے یا ہماری بہن کسی غیر مرد کو چھوئے، کسی بھی غیرت مند بھائی کو یہ گوارا نہیں. بیٹی میری بیٹی کو کوئی غیر مرد چھوئے یا میری بیٹی کسی غیر مرد کو چھوئے، یہ کسی باپ کو گوارا نہیں. کوئی بیوی کسی کی بیوی کو اس کا کوئی غیر مرد چھوئے
یا اس کی بیوی کسی غیرت مند کو چھوئے، کوئی غیرت مند شوہر بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا، تو جو مسلمان اپنے لیے گوارا نہیں کرتا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کیوں گوارا کرے گا؟ یعنی غیرت اور حیا اپنی ذات پر اگر ہم لاتے ہیں تو ہمیں غیرت اور حیا کے کئی معیار سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ غیرت اور حیا کا معیار ہے، اور حیا کی تعریف بھی یہ ہے کہ وہ کام جسے شریعت ناپسند کرتی ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ حیا ہے۔ قباح شریعت جس کو کہتے ہیں، یعنی شریعت اسلام اور دین جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے ان چیزوں کا ترک کر دینا یہ حیا کہلاتا ہے۔ اور جب اس حیا کو ہم اپنی ذات پر ٹٹولتے ہیں، یعنی میں کسی غیر عورت کو چھوں تو مجھے پتہ نہیں حیا آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن اگر کوئی میری بہن یا میری بیٹی کو چھوئے گا تو وہاں میری غیرت کا سافٹ ویئر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور فوراً مطلب کہ وہ غیرت کیا وہ چاند نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے۔ فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اسی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوں گے۔ اسلام میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ترغیب و ترہیب۔ کسی کام کے کرنے پر اجر بتایا جاتا ہے، اور اگر ترک نہ کرو گے یعنی گناہ ترک نہ کرو گے تو عذاب کی وعید بھی ہے، اور نیکی کرو گے تو تمہیں جنت کی بشارت بھی ہے۔ یہ وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں لگام دو ہوتی ہیں، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام، اکرام، جنت، اس کی نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ تم مجھے راضی کرو تو تمہارے لیے یہ ہے، تو مجھے راضی کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اور جو بندے رب کو ناراض کرتے ہیں، رب کی ناراضگی مول لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوگا تو اس نے ان بندوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور دونوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو ہمیں خواہ میڈیا میں رہے، ایون کہ کوئی مذہبی تحریک میں مذہبی تحریک سے وابستہ ہوں، آپ ایک ادارے سے وابستہ ہیں، میں بھی ایک ادارے سے وابستہ ہوں، میں ایک تنظیم سے وابستہ ہوں، ہم جہاں بھی ہیں ہمارے لیے قرآن مجید کا یہ حکم موجود ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ تو قرآن مجید کی آیات اور حدیثوں سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے اس معاشرے کو اور اپنے ادارے کو بد نگاہی کی آفتوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خوب اجر و ثواب کمانا ہے۔ جو عورتیں بے پردے کرتی ہیں، میں نے اسلامی بہنیں کیا بولوں، جو عورتیں بے پردگی کرتی ہیں اگر وہ بھی سنتی ہوں تو ذرا توجہ کیجئے۔ ایک بہت پیاری اور خوبصورت بات آپ کو سناتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ ایک ایمان کی تازگی نصیب ہو جائے اور عمل کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی امی جان کا بڑا پیارا واقعہ بیان کیا گیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان کے کپڑے کا، کیونکہ اس وقت بارشیں نہیں ہو رہی تھی، اس وقت بارشیں نہیں ہو رہی تھی، لوگ بہت پریشان تھے، قحط طاری تھا، لوگ دعائیں بھی کر رہے تھے مگر بارشیں نہیں ہو رہی تھی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اس حالت میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی، یا اللہ، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی، میرے مولا اسی کے صدقے رحمت کی بارش برسا دے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے اور رم جم بارش شروع ہو گئی۔ غور کیجئے نا کہ اور یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ جن کے پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی، اور یہ کن کی اطاعت میں رہتی ہے؟ میرے آقا کی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی یہ خواہش تھی
کہ میرے انتقال کے بعد بھی میرے کفن کو بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے. یہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہے. حیا، غیرت، پردہ. آپ کہیں کسی معاشرے میں، کسی کے گھر میں چلے جائیں، کسی قبیلے میں چلے جائیں، کسی خاندان میں چلے جائیں، آپ کو جب دو چیزیں نظر آئیں گی تو آپ بولو گے کہ یار یہاں اسلام اور دین پر ماننے والے ہیں. عورتوں کا پردہ نظر آ جائے گا، مردوں کی داڑھی نظر آئے گی. آج بھی اگر کہیں پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار یہاں دین کتنا ہے یا اسلام کتنا ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر داڑھی ہے، مردوں کی داڑیاں ہوں گی. کسی ریاست میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، کسی محلے سے نکلے آپ، کسی گلی سے نکلے آپ، اور عورتیں برقع پہن کر جا رہی ہوں اور مردوں کی داڑیاں ہوں گی، تو آپ پہلی دفعہ اس گلی میں بھی آئے ہوں گے، مگر آپ کہہ دیں گے یار یہاں اسلام و دین کے ماننے والے موجود ہیں. یعنی آج بھی الحمدللہ مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ مرد داڑھی کے ذریعے اور عورت پردے کے ذریعے اپنے دین اور اسلام پر صحیح طور پر عمل کرنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جو پردے کا جو میں نے آپ کے سامنے ایشو رکھا ہے، اس پر غور کر لیجئے اور نیت کیجئے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بے پردگی سے بچانے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور اہم ترین پہلو جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو اسلام و دین میں مکمل داخل ہونے پر ہمارے مفسرین نے ہمیں لکھ کر دی ہے، وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا تم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری تجارت میں تمہیں کوئی نقصان پہنچائے؟ اسی طرح کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ کوئی اس کی عزت میں، اس کی آبرو میں دست درازی کرے؟ کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ کوئی اس کے عیبوں کو ٹٹولے؟ کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ کوئی اس کے چھپے ہوئے معاملات کو ٹٹول کر لوگوں میں اس کی تشہیر کرے؟ ان چیزوں کو ہرگز ہم اپنے لیے بھی پسند نہیں کریں گے. جب ہم اپنے لیے پسند نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی سمجھ میں آنا چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیز کیسے پسند کی جائے. یہ بہت بنیادی حدیث ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں اگر اس ایک حدیث پر عمل ہو جائے نا تو معاشرے کا بہت بڑا حصہ درست ہو جائے گا. آپ بازار میں جائیں، دکاندار آپ کو کاٹنے کی کوشش کرے گا. دکاندار سوچے اگر میں گاہک ہوتا تو کیا میں اس بات کو پسند کرتا کہ کوئی مجھے کاٹے؟ تو جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے. اسی طرح جب ہمارا قلم چلے تو قلم چلاتے وقت یا کوئی رپورٹ کر رہے ہیں، آپ رپورٹ کرتے وقت یا کسی چیز کو بیان کرنا ہے، بیان کرتے وقت کسی کے بارے میں تیسرے آدمی کے لیے ایک غور کریں، تھوڑے دیر کے لیے رک جائیے. رکنا اچھا ہے، اس سے پہلے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ میں کھڑا کر دے کہ جواب دو کیوں کیا، اس سے قبل. اور یہ ہم سب کا ایمان ہے. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے. ہمیں مرنا ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے. قبر کے سوالات ہیں، جوابات ہیں. قبر کا ایک طویل عرصہ ہے. جب قیامت قائم ہوگی مردے اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور سب کو قیامت کے میدان کی طرف، محشر کے میدان کی طرف چلایا جائے گا. یہ سب ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے. ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں اور ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا بلیو ہے یہ. اور وہ حساب کا دن ہے. اس دن حساب ہوگا. نہ کسی کا منصب کام آئے گا، نہ کسی کی دولت کام آئے گی، نہ کسی کے تعلقات کام آئیں گے، نہ کسی کو اس کی شہرت بچا پائے گی. اگر بچا پائے گی تو پیارے آقا کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت.
نبی پاک کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ جس کے شامل حال ہو گئی وہ نکل گیا. کیونکہ واضح حدیث میں نے پڑھی ہے کہ قیامت کے روز یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بے حساب بخش دے، کیونکہ جس سے قیامت کے روز پوچھا گیا وہ ہلاک ہو گیا. اب بندہ اس بات پر غور کرے، تھوڑا ٹھہرے. جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی سوال کر رہے ہیں، آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں، آپ کسی کے بارے میں کوئی چیز لکھ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں آپ، یا کسی کو کیپچر کر رہے ہیں، کسی کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں، خواہ اس کا تعلق کسی خودکشی کے میٹر سے ہو، خواہ اس کا تعلق کسی گبن کے میٹر سے ہو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی میٹر سے ہو، ٹھیک ہے، واٹ ایور. آپ اس ایک لمحے کے لیے اتنا غور کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کام میرے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا میں اس بات کو پسند کرتا کہ میری اس خبر کو اس طرح چھاپا جائے یا بیان کیا جائے؟ سب سے پہلے یہ غور کریں. یہ حدیث آپ کو میں نے سنائی نا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے. میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے اور خدا کی قسم یہ حدیث اتنی جامع ہے، اگر ہم اپنی نفس سے نکل کر، اپنی نفس کی شرارتوں سے نکل کر تھوڑا سا غور کریں گے تو ایک سکون ملے گا آپ کو. بے چینی، گھبراہٹ، یا بھئی یار یہ کیا بولنے لگ گیا یہ آدمی، یار یہ کیا بات ہوئی، کیا اس کو نہیں عام کر سکتے، کیا اس کو نہیں عام کر سکتے، کیا اس کو نہیں عام کر سکتے؟ وہ الگ بحث ہے. کس کو عام کر سکتے ہیں، کس کی تشہیر کر سکتے ہیں، کس کی نہیں کر سکتے، کتنی کر سکتے ہیں، کتنی نہیں کر سکتے، کہاں کر سکتے، کہاں نہیں کر سکتے، یہ سب ایک الگ ٹاپک ہے. انشاءاللہ اس کی بھی میں وضاحت کروں گا آپ کو. لیکن اگر ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں کہ ایک شخص نے چپ کر کوئی کام کیا اور مجھے پتا چل گیا تو میں اس کی تشہیر کرنے سے پہلے سوچوں کہ اگر یہی کام میں کر رہا ہوں تو کسی کو پتا چلتا تو کیا میں اس بات کو پسند کرتا کہ میرے اس کام کو اس طرح عام کیا جائے اور لاکھوں پیپر میں چھاپ دیا جائے اور اتنے بڑے میڈیا میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ ہو گیا. اب جس کی بیٹی نے خودکشی کر لی، اب اسی بیٹی کی خودکشی اگر گھر میں ہو گئی ہے تو اس نے خود باہر جیسے شادی کا بورڈ لگتا ہے تو بورڈ تو نہیں نہ لگایا تھا کہ میری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے، آ جاؤ ذرا میری بیٹی کی تصویر بھی لے لو اور میری خبر بھی چھاپ دو. کوئی شخص بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ جس کی بیٹی خودکشی کر لے، وہ ویسے ہی آدھا شرم کے مارے مر جاتا ہے. اس سے 10 تو خاندان والے سوال کر رہے ہوتے ہیں اور پتا چلا کہ جناب 2 4 5 10 خاندان والوں کو پتا چل بھی گیا اور وہ ان کو جواب دے دے کے بیچارہ آدھا ہو بھی گیا. لیکن اب جو لاکھوں پتا چلا، اس کی حاجت یا ضرورت بھی کیا پیش آتی تھی؟ غور کر لے بندہ، غور کر لے. اگر اسلام و دین، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام کے احکام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اگر اسلام و دین اسے کسی خبر کے چھاپنے کی اجازت دیتا ہے تو چھاپ دے. اسلام و دین اس کو روکتا ہے تو رک جائے. اپنی قلم کو، اپنی زبان کو اور اپنی سوچ کو کسی اور کی نہیں، شریعت کی لگام دے دے. شریعت جہاں کھینچے وہ رک جائے، شریعت جہاں چلا ہے وہاں چل پڑے. نہ میری مانے، کسی کی نہ مانے، شریعت کی ماننی ہے. ہمیں کس کی ماننی ہے؟ شریعت کی ماننی ہے. اور اس طرح بیانات کے اندر شریعت بیان کی جاتی ہے. میں یہ خبر، یہ خبر خاص خبر بیان نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ فلاں اخبار کے فلاں دین کی فلاں خبر فلاں کے بارے میں یہ آئی تو یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا. میں یہ کچھ نہیں کہہ رہا. میں جنرل گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جنرل گفتگو. میں کہوں گا غیبت سے بچیے تو میں نہیں کہوں گا اس نے سے تو غیبت کی تھی. میں آپ کے سامنے غیبت و غیبت کی تعریف بیان کروں گا، غیبت کی تباہی بیان کروں گا، غیبت کا عذاب بیان کروں گا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا یہ کہنے والا جملہ غیبت ہے یا نہیں ہے. اور اس میں بھی اپنے آپ کو خدا سے ڈرانا ہے. خدا سے ڈر کر جب سوچیں گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا. اللہ ہمیں نفس کی شرارتوں سے بچائے. حدیث پاک اب سنیے کہ جہاں مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنا، عیب نکالنا، عیب بیان کرنا، اس کے بارے میں
ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن تو واضح طور پر فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا، ٹھیک ہے؟ تو کہ اور عیب نہ ڈھونڈو، تجسس نہ کرو۔ یہاں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، تفسیر پہلے میں بیان کر دوں، یعنی مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی جستجو میں نہ رہو، جس سے اللہ تعالی نے اپنی ستاری سے چھپایا۔ حدیث شریف میں ایک گمان سے بچو، بہت خوبصورت اور بڑی جامع حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ اس حدیث پاک پر عمل کرنے والا بن جائے۔ آپ کے میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث بیان کی ہے۔ گویا کہ ایک کہتے ہیں نا کہ اسلامی معاشرہ اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیا تعلق ہونا چاہیے، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں گمان سے بچو کہ گمان بڑی جھوٹی بات ہے، اور مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے ساتھ حرص اور حسد، بغض، بے مروتی نہ کرو۔ کن کن چیزوں سے بچایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بنے رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کی تحقیر نہ کرے۔ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، اور یہاں کے لفظ سے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ فرماتے ہیں آدمی کے لیے یہ برائی بہت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر دیکھے۔ ہر مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کی آبرو بھی، اس کا مال بھی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں اور عملوں پر نظر نہیں فرماتا، لیکن تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث بیان کی ہے۔ کیا ہم ایسے بن جائیں؟ بننا ہی چاہیے، چارہ نہیں ہے۔ یاد دیکھیں، نیک بننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، نو وے، سوا اس کے کہ ہم نیک بنے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن آپ کو اور ہم سب کو حاضر ہونا ہی ہونا ہے، خواہ میں مذہبی طبقے سے ہوں، کوئی کسی بھی طبقے سے ہو، مرنا میں نے مرنا آپ نے بھی ہے۔ قیامت کے دن ہم سب نے اٹھنا ہے، اور ہم سب نے اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ کس کی قلم کیوں چلی، کس کی زبان کیوں چلی، کس کا سوال کیوں چلا، کوئی کیوں کہاں گیا، کیا لینے گیا، کون سی خبر لینے گیا، کس کی خبر لینے گیا، لے کر آیا تو کیوں آیا، کس لیے آیا، اس میں کیا اللہ کی رضا پانے کی نیت تھی۔ ہمیں تو اللہ کی رضا کے لیے جینا۔ مسلمان کس کے لیے جیے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے، جس سے پیدا کیا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے جیے گا۔ تو اب اگر ہم ان باتوں پر غور کریں تو کیا اب یہ دیکھیے کیا ہم حسد سے بچے ہوئے؟ پروفیشن جیلیسی کیا آج ہمارے جڑ میں داخل نہیں ہوئی ہے؟ اور حسد کی وجہ سے کیا ہم ایک دوسرے کی کاٹ نہیں کر رہے ہوتے؟ کیا بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی غیبت نہیں کر رہے ہوتے؟ ایک مسلمان کا عیب، کسی کا عیب اس کی برائی کی نیت سے اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، برائی کی نیت سے، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اب بیٹھ کر غیبت نہیں کریں گے، آپ بولو گے میں نے غیبت تھوڑی کو کی تھی، میں نے تو سچ کہا تھا، واقعی ایسا ہی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہی عرض کیا گیا تھا کہ آقا جو عیب ہم بیان کر رہے ہیں اگر وہ اس میں ہے کہ پھر بھی غیبت ہے؟ ارشاد فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب اس میں نہ ہوتا تو بہتان ہوتا، تو تم نے بہتان باندھا، تو غیبت ہے نا۔ اور غیبت زنا سے سخت ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت ہے۔ ہم کسی کے عیبوں کو کیسے اچھال سکتے ہیں یار؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ مشرفہ کو دیکھ کر فرمائے کہ مسلمان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ کعبے کی طرف کو پاؤں کرتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہمارا کعبہ ہے، ہم اس کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایمان کی ایک حرارت ہے، یہ ایک ایمان کی علامت ہے کہ مسلمان کعبہ مشرفہ کی بے حرمتی
برداشت نہیں کر سکتا، بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر ہم کعبہ مشرفہ کے پاس جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پیارے کعبہ کو ہماری پیٹھ نہ ہو، ادب کا تقاضا پورا کرتے ہیں۔ اور میرے آقا اس کعبے کو دیکھ کر فرمائے کہ مسلمان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، مسلمان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ اب میری قلم کس مسلمان کی حرمت پامال کر رہی ہے، میری زبان کس مسلمان کی حرمت پامال کر رہی ہے، یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ میں کن سوالات کے ذریعے صرف چھاننے کی کوشش کر رہا ہوں یا اللہ کی رضا پانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اللہ جانتا ہے کہ نیت کی درگی ہے۔ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا ہے، ہم سب کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو حدیث پاک میں نے بیان کی اس پر غور کرنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، جو بندہ دنیا میں دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال میں خود ہی کھڑا کرتا ہوں، جو ہمارے عموماً یہ کیا جاتا ہے، آزادی صحافت، آزادی ہے۔ کسی فلسفر نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ ہر انسان اپنے ہاتھ کو ہلانے میں آزاد ہے، مگر تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے یا دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک مشہور انگلش ورڈ ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا، فریڈم وتھ لمیٹیشن۔ آزادی ہوتی ہے مگر ایک حد میں ہوتی ہے۔ میرے پیارے اور میٹھے امیر اہل سنت، میرے پیر و مرشد دعوت اسلامی جن کا لگایا ہوا باغ ہے، اور آج اس باغ میں آپ کو بلایا گیا کہ اس کی خوشبو سے ہم اپنے مسام دماغ کو معطر کر سکیں۔ الحمدللہ امیر سنت نے باقاعدہ ایک رسالہ ہمیں عطا فرمایا ہے اخبار کے بارے میں سوال جواب۔ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ نے اس کو دیکھا ہو۔ تو ملک بھر میں جہاں جہاں اس وقت صحافی حضرات جمع ہیں، میری مدنی التجا ہے کہ اگر وہ آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور اخبار کو ایک بار وہ رسالہ دیکھ لیجئے گا۔ وہ رسالہ، لوگ اخبار دیکھتے ہیں، اخبار کے بارے میں وہ رسالہ ہے، اور امید ہے کہ اگر اسے دل کی نظروں سے پڑھیں گے، انصاف کی نظر سے پڑھیں گے، خوف خدا کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو پوری ڈائریکشن آ جائے گی۔ میں ظاہر ہے کہ پورا رسالہ تو بیان کرنے سے رہا، بس رسالے میں ایک سوال کیا گیا آپ کی باتوں سے، یعنی آپ نے کافی باتیں بیان کی، یہ ساری باتیں بیان، بہت ساری باتیں بیان کی، اس میں ایک سوال کیا گیا کہ آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ صحافت کی آزادی سے متفق نہیں؟ تو اس کا بڑا پیارا جواب امیر سنت نے دیا ہے، اور یہ جواب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جواب ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اس سے متفق ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں آزادی صحافت کے بارے میں بڑا خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں ہر اس آزادی سے غیر متفق ہوں جو آخرت کی بربادی کا باعث ہو۔ میرا خیال ہے مسلمان کے لیے جملہ بہت ہے۔ میں ہر اس آزادی سے غیر متفق ہوں جو آخرت کی بربادی کا باعث ہو۔ میں اس وقت مسلمانوں سے مخاطب ہوں، اور جو صحافی مسلمان ہیں ان پر خود ہی شریعت کی طرف سے پابندی عائد ہیں۔ وہ من مانی کرنے کے لیے آزاد ہی کب ہیں؟ ہاں، تعمیر قوم و ملت کے لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر بے شک وہ خوب اپنا قلم استعمال کریں۔ فی نفسی ہی صحافت کوئی بری چیز بھی نہیں۔ صحافت کا سب سے بڑا اصول سچائی ہے۔ صداقت ہی پر صحافت کی عمارت تعمیر ہو سکتی ہے۔ ہماری تاریخ میں سے بے شمار صحافیوں کے نام موجود ہیں جن کو ہم آج بھی سلام کرتے ہیں اور ان کے کارناموں کی قدر کرتے ہیں۔ وہ بے باک تھے، حق گو تھے، دیانتدار تھے۔ ان کا لکھا ہوا ایک ایک حرف گویا انمول ہیرا ہوتا تھا جسے وہ قوم کی نظر کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات جو امیر سنت نے جو ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بھی آزادی ہے وہ اسلام کے اصولوں میں تو قید ہے نا۔ ایک مسلمان اسلام کے اصولوں کو تو نہیں نہ توڑ سکتا۔ تو ہم اپنی آزادی کے نام پر جو بھی کچھ لکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی کہی ہوئی بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں اور لکھی ہوئی بات جو ہم لکھنا چاہتے ہیں اس کی شرعی رہنمائی لیں۔ مثال کے طور پر آپ اور ہم کوئی بات لکھتے
بولتے اس بات کا ضرور خیال رکھتے ہوں گے کہ یہ بات ملک کے کسی قانون سے ٹکراتی نہ ہو. اوکے, دیکھیں اصول تو صحافت کے بیان کیے گئے نا, گورنمنٹ کی طرف سے بیان کیے گئے, ایک بائی لاز بیان کیے گئے کہ یہ اصول ہیں کہ بھائی جناب آپ نے اگر اپنا چینل چلانا ہے تو ان اصولوں پر چلانا ہے, آپ نے کوئی بات کرنی ان اصولوں پہ کرنی ہے, آپ کی بات فلاں کو ہٹ نہ کرتی ہو, آپ کی بات فلاں کو ہٹ نہ کرتی ہو, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, اس کی معلومات صحافت میں فراہم کی جاتی ہیں. ایک نیشنل بائی لاز اور نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کر بات کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے, اور اس کو پھر بندہ بولتے وہ سوچتا ہے کہ یار یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ ہمارے کسی فلاں ادارے سے تو نہیں ٹکراتی, یہ ہمارے کسی فلاں شعبے سے تو نہیں ٹکراتی, یار یہ فلاں کے بارے میں تو نہیں یار ہمارے پاکستان میں ہمارے اصولوں میں یا دنیا کا جو بھی اصول ہو یار اس کے مطابق نہیں ہے, مجھے یہ نہیں بولنا. آپ کے جو بھی بڑے ہوں گے یہ بھی آپ کو سمجھاتے ہوں گے دیکھو ایسے نہیں لکھنا, جو اس کی چیکنگ کرتے ہوں گے کہ یار کوئی سی بات چلی نہ جائے, اس کو چیکنگ میں خالی اردو ادب تو چیک نہیں کرنا ہوگا کہ انگلش کی گرامر چیک کر لے اور اردو کی گرامر چیک کر لے کہ اس نے مطلب کہ انشا پردازی کہ اس نے دریا بہایا یا نہیں بہائے, صرف ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا, وہ قانون اور اصول کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی ڈیفینیٹلی چیک کیا جائے گا, قانون چیک کیا جائے گا. جو پروگرام اگر آپ نے آنر بھی کیا ہے تو وہ بھی دیکھا تو جائے گا نا کہ یہ ملکی بائی لاز کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اور اگر یہ قانون توڑنے والا ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ سے بات کی جائے گی نا کہ آپ نے اسے کیوں کہا, فلاں کو کیوں کہا, فلاں کو کیوں کہا. جب ہم ایک ملک میں رہ کر اس ملک میں ہمارے ادارے کے قانون جو بنائے گئے اس پر عمل کرنے کے پابند تو ہے نا, تو ملک کی قانون اپنی جگہ پر صحیح, اور ملک کا وہ قانون جو اسلام اور شریعت سے نہیں ٹکراتا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. لیکن ایک مسلمان یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اس قانون سے پہلے ایک قرآن کا اور حدیث کا قانون اور لیڈی مجھے پر نافذ ہے. میں اپنی قلم چلاتے وقت, اپنی زبان چلاتے وقت میں یہ کیوں نہ غور کروں کہ میرا یہ قلم یا میرا یہ زبان چلانا اسلام اور دین اس بات کی اجازت دیتا یا نہیں دیتا. کیونکہ حدیث پاک ایک اور میں آپ کو بیان کرتا ہوں, اور اس حدیث پاک کو اللہ کرے کہ ہم ایسا اس کو یاد کر لیں کہ مدینہ مدینہ ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, ایک حدیث تو میں نے وہ بیان کی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو, یہ دوسری حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں, اور اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. اب آپ دیکھیں مسلمان کے کمال کا ذریعہ صرف یہ نہیں کہ وہ نمازیں بہت اچھی پڑھ رہا ہے, وہ روزے بہت اچھے زیادہ رکھ رہا ہے, وہ صدقہ و خیرات وہ زبردست کرتا ہے, ہر سال حج بھی کرتا ہے, ہر رمضان میں عمرہ بھی کرتا ہے. صرف یہ نہیں ہے, بہت ساری چیزیں معاملات سے ہیں, بندوں کے ساتھ تعلق. اب یہ غور کر لیا جائے کہ صحافت میں دو چیزوں کا خاص استعمال ہوگا, ہاتھ اور زبان, دو چیزوں کا خاص استعمال ہوگا. اب زبان سے جو صحافت کر رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے, جو انگلیوں سے صحافت کر رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے, جو بھی یہ کر رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے. جو اب کہ مسلمان, کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے, یہ نہیں کہ جناب میرا نام چڑھ جائے گا تو میرا یہ مقام چڑھ جائے گا تو میرا یہ چڑھ جائے گا, میرا وہ چڑھ جائے گا. یہ سب باتیں یہیں دھڑی کے دھڑی رہ جائیں گی جب چار کندھے ہوں گے اور میں اکیلا ہوں گا, سب یہیں رہ جائے گا. ساری باتیں, سارے فلسفے, سارے دلائل یہیں رہ جائیں گے. میں صرف اور صرف آپ کو اور مجھ کو خدا سے ڈرنے ہی کا بیان کروں گا. ارے مجھے بھی ڈرنا ہے, آپ کو بھی ڈرنا ہے, ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں ارشاد فرمایا کہ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو.
تو اللہ سے ڈرنا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس پیغام کو یاد رکھیے گا قرآن مجید کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے, اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے, اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کسی مسلمان کی عیبوں کو اچھالنا, حرام روزی میں پڑنا, بے پردگی, موسیقی. اللہ کی پناہ کتنی موسیقی آج ہمارے معاشرے میں ہے, اس کو کون ہے؟ ہمارا موبائل موسیقی سے نہیں بجا ہوا ہے. موبائل کی ٹیون بجتی ہے تو موسیقی بجتی ہے. بڑے بڑے داڑھی والوں کے موبائل میں موسیقیاں بج رہی ہوتی ہیں. تو یہ موسیقی آج ہمارے بالکل عجیب و غریب اس نے ہماری جگہ بنا لی ہے. کہ اللہ کرے کہ ہمارے ادارے, ہمارا یہ معاشرہ موسیقی سے بھی پاک ہو جائے, میوزک سے پاک ہو جائے. کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کو منع فرمایا. قرآن مجید کی آیات اور اس کی تفسیر پڑھیں گے کیونکہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا, اس کی تفسیر پڑھ لیں تو موسیقی کی مذمت آپ کو وہاں بھی مل جائے گی, گانے بازوں کی مذمت آپ کو وہاں بھی مل جائے گی. اور حدیث پاک تو واضح, وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے, مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. آج حسن اخلاق کہاں ہے؟ ایک دوسرے کو جو سمجھ میں آتا ہے بولتے ہیں. بڑا صاحب آ جائے تو اخلاق آ جاتے ہیں, چھوٹا آ جائے تو اخلاق چلے جاتے ہیں. ہمارے اخلاق بھی اگر ہمارے پاس ہیں تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کب رہ گئے؟ نوکری کے لیے رہ گئے اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے رہ گئے. تو اللہ کرے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. اخلاق کے اچھے ہونے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے, کہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. دوسرا, مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا, میوزیکل انسٹرومنٹ. تو آلات موسیقی کو توڑنے کے بجائے, آلات موسیقی کو اپنے اداروں سے نکالنے کے بجائے, آلات موسیقی کو اپنے گھروں سے نکالنے کے بجائے, آج مسلمان اپنے گھروں میں گیٹر لگا کر رکھتا ہے, دیکھو تو پیانو سجا کر رکھتا ہے, دیکھو تو وہ تبلے اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے گھروں میں سجا رہے. مسلمان تیرے گھر میں قرآن اچھا لگتا ہے, کوئی موسیقی کا آلہ اچھا لگتا ہے؟ تو اپنے گھر میں قرآن رکھ. تجھے قرآن کھول کے پڑھنے کا کہا گیا ہے, تجھے ڈھول باجے تماشوں سے تو بچنے کا کہا گیا ہے. بانسری کی جس آواز کو, دور سے آتی آواز کو محسوس کر کر میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مبارک کانوں میں انگلیاں داخل فرما دیں کہ وہ آواز میرے کانوں میں نہ آئے. اور آج مسلمان ان کانوں میں, اپنے کانوں میں ہیڈ فون ڈالے اور موسیقی پر تھرتھراتا رہے اور موسیقی بجاتا رہے, اور پھر ان موسیقی کو اور ان گانے والوں کو ہم اپنے میڈیا میں پروموٹ کریں. کیا نہیں ہے, تصور کریں کیا نہیں ہے. گانا, یہ جتنے بھی یہ میوزیکل پروگرام ہوتے کیا نہیں ہوتے؟ گانے باجے, عورتوں کا گانا جو اس پر زیادہ تباہی کر رہا ہے. اس کی سخت ممانعت آئی, حتیٰ کہ عورت اگر نعت بھی پڑھتی ہے تب بھی اس کو منع ہے کہ غیر محرم جب سنے. اگر اس کی آواز غیر محرم نعت کی آواز میں بھی سنتا ہے تو غنا سے منع کیا گیا عورت کے, کہ یہ بھی مردوں کے دل میں ہجان پیدا کرے گا. یار اتنی چھوٹی سی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی کہ عورت کی بے پردگی, عورت کی آواز, اور وہ بھی ترنم کے ساتھ, وہ کیسی تباہی مچائے گی. اب پھر یہی آواز گانے کے ساتھ تو کیا نہیں ہوتا. اعلی حضرت امام اہل سنت نے باقاعدہ اس کا ایک ذائچہ کھینچا ہے کہ ایک تو آلات موسیقی, میوزیکل انسٹرومنٹ جس کی شریعت نے منع کیا, اس کا بجانا, عورت, اس کا لباس, وہاں اس کے ناز نخرے, مردوں کا ان کو جس نظر سے دیکھنا, ان کا اپنے جسموں کی نمائش کرنا, پھر ان کا اپنے قدموں کو تھرتھرانا, ان کا ناچنا, ان کا گانا, ان کا اچھلنا, ان کا مچلنا, ان کا کودنا, یہ سارا میں خدا سے عرض کر رہا ہوں. یہ سب کچھ ہونا, پھر طرح طرح کے اشعار کا پڑھنا, پھر تباہ کرنے والی موسیقی کا بجنا, پھر وہاں کا ایسا بے حیائی کا ماحول کریٹ ہونا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حرام, حرام اور حرام ہے.
اب یہ حرام کام جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، آج کون سی شادی، کون سی دعوت، اللہ ماشاءاللہ، دیکھیں میں نے شروع میں کہہ دیا میں جنرل بات کروں گا، جو بچنے والے ہیں اللہ ان کو اور بچنا نصیب فرمائے، اور ایسا نہیں کہ 100% مبتلا ہوتے ہیں، بچنے والے بھی ہوتے ہیں، مگر جنرلی جو پوزیشن ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہماری کون سی شادی، کون سی دعوتیں ایسی رہ گئیں جن میں خاندان کی لڑکیاں نہ ناچتی ہوں. یعنی کل تو باہر سے لڑکیاں بلوائی جاتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ وہاں سے لڑکیاں ناچنے آئیں گی تو معزز لوگ اس دعوتوں میں نہیں جایا کرتے تھے. یہ یاد ہوگا آپ کو. میں آج سے اس وقت کی بات کرتا ہوں جب میڈیا اتنا کلرائز مطلب گلیمرائز نہیں تھا اور ماڈرنزم کے نام پر یہ چیزیں ہمارے خاندانوں کا حصہ نہیں بنی ہوئی تھی. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. آج سے 25-30 سال پرانے لوگ یہاں موجود ہیں. کیا ان کی شادیوں میں جن کی شادیاں آج سے 50 سال پہلے ہوئی تھی کیا کوئی لڑکی آ کر ناچی تھی؟ بلکہ پتا چلتا تھا کہ محلے میں فلاں گھر کی فلاں شادی میں اس نے لڑکی بلوا کر نچوائی تھی تو سارا میلہ تھو تھو کرتا تھا اس گھر کے اوپر. ہائے ہائے لڑکی بلا کر نچوائی. حالانکہ گانا بجایا وہ بھی غلط تھا، لیکن وہ ایک وقت تھا کہ ان چیزوں کو واقعی بہت برا سمجھا جاتا تھا. مگر لڑکیاں بلوانا تو دور کی بات ہے، اب تو خاندان کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ماں باپ کے سامنے ناچ رہی ہیں، بھائی بہن ناچ رہے ہیں، کزن آپس سے مل کر ناچ رہے ہیں، اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. نہیں کیا جا رہا تو مجھے بتا دے. میں کہاں بیٹھا ہوا تھا بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار عجیب تباہی آ گئی، اب دیکھو کہ یار دولہا دلہن کب ناچتے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا کہ کہاں ہو، میں کہا یہی ہوں. کہا بھائی اب تو دولہا دلہن بھی ناچ رہے ہیں. انتہا ہوتی ہے یار. اور واقعی درست فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. حیا اسلام کی ناپسندیدہ کام کو ترک کر دینے کا نام ہے. جب حیا ہی نہ رہی تو اب رہ کیا گیا ہمارے ساتھ. غور طلب بات یہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے اور کسی کو آ کر پوچھتا ہے کہ میں فلاں شخص سے اپنے بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب اگر وہ جانتا ہے کہ یہ شخص برا ہے، خدا نخواستہ شرابی ہے، جواری ہے یا اور طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے، تو وہ خاص اس کی برائی جس کا یہاں بیان کرنے کا موقع ہے وہ بیان وہ اس باپ سے کرے گا. ٹھیک ہے، تاکہ مقصد اس کی برائی بیان کرنا نہیں ہے، اس باپ کو کسی برائی سے بچانا ہے. بات سمجھ رہے؟ لیکن کیا کسی کے پوچھنے پر وہ مسجد میں جا کے ساؤنڈ پہ اعلان کرے گا کہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے آیا، مجھ سے پوچھا، میں بتا دیتا ہوں کہ اس شخص کے اندر یہ خرابیاں ہیں. ایسا تو کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں کہے گا کہ اس کی اجازت ملے گی. تو جو بات جتنی کرنی ہے، جس سے کرنی ہے اتنی کریں گے نا. ڈیفینیٹ جو بات ایک کو کرنی ہے ایک کو بتائیں گے، جو بات 100 کو بتانی ہے 100 کو بتائیں گے، جو بات 1000 کو بتانی ہے 1000 کو بتائیں گے. اب یہ ایک کو بتانی ہے 100 کو بتانی ہے کہ 1000 کو بتانی ہے کہ 10 لاکھ کو بتانی ہے یا 10 کروڑ کو بتانی ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ میں جو لکھ رہا ہوں یہ شریعت کے مطابق ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ آپ اپنے یہاں ایک لیگل ایڈ بناتے ہیں، جو قانون جانتے ہیں. عموماً بڑے اداروں میں یہ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں جو قانونی لاز اور اس کے وہ آرٹیکلز وغیرہ جانتے ہیں. ان سے رہنمائی لیتے کہ یار میرا یہ دیکھ فلاں کسی آرٹیکل کی زد میں تو نہیں آتا، کسی سیکشن کی زد میں تو نہیں آتا، کسی اس کی زد میں تو نہیں آتا. ہے یا نہیں ہے؟ کس کے لیے؟ اپنے ادارے کو بچانے کے لیے، اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے، اپنے پروفیشن کو بچانے کے لیے. میں آپ کو یہ سمپل سی بات کر رہا ہوں. جس طرح آپ نے اس طرح اپنے ادارے کو، اپنے پروفیشن کو بچانے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا، میں اس کو غلط تو نہیں کہہ رہا، وہ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ کوئی ایسی بات چھاپے جو قانون کے خلاف ہو. لیکن ایک ادارہ، ایک شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ ایسا بنا لیں کہ وہ صرف یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا، جو کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو کرنے جا رہے ہیں، یہ اسلام کے مطابق ہے. کیا حرج ہے؟ بھائی یہ قانون جاننے والا آپ کو ملکی قانون کا پتہ بتاتا ہے، اسلام کا قانون جاننے والا عالم ہوتا ہے، اسلام کا قانون جاننے والا مفتی ہوتا ہے.
ہم ایک ایسے شخص سے پوچھنے جاتے ہیں جو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ اسلام کے بارے میں ہے یا نہیں ہے، اس کو کلمہ پڑھنے آتا ہے نہیں آتا، اسے قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی سورت پڑھنے آتی ہے نہیں آتی، مگر پوچھنے جائیں گے، پھر تبصرہ بھی کریں گے، اور ہم کہیں گے بھی نا ہم مسلمان ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ میں مسلمان ہوں، میں بھی 50 سال ہو گئے، مجھے بھی 60 سال ہو گئے، کہ ہمیں پتا نہیں ہوتا، ہمیں پتا نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں نماز کا پتا نہیں ہوتا، ہمیں نماز کے فرض کتنے یہ پتا نہیں ہوتا، نماز کی شرطیں کتنی یہ پتا نہیں ہوتا، وضو کے فرض کتنے یہ پتا نہیں ہوتا، غسل کے فرض کتنے یہ پتا نہیں ہوتا۔ ایک 40 سال کا آدمی مجھے ملا، کہا کہ یار عجیب امام ہے، بولا کہ نماز کے فرائض ابھی وضو کے فرائض بیان کیے، باقی اگلے جمعے بیان کروں گا۔ اس جمعے بیان کر دیتا تو کیا تھا؟ میں کہا یار کیوں امام کی کلاس لے رہے ہو؟ تمہاری عمر 40 سال کی ہے، تمہیں 40 سال میں وضو کے فرض یاد کرنے کی فرصت نہیں ملی، امام نے ایک جمعے کا مسئلہ لے لیا تو امام کی کلاس لے رہا ہے یار؟ تمہیں 40 سال ہو گئے، جب سے بالغ ہوا، 15 سال کی عمر میں تو بالغ ہوا ہوگا، 15 سال سے 40 سال کی ایوریج دیکھ لے، کتنے ہو گئے؟ 25 سال۔ 25 سال تجھے گزر گئے اور تجھے فرض یاد کرنے کی فرصت نہ ملی۔ امام نے اگلا جمعہ لے لیا کہ امام بھی جانتا ہے کہ 2 فرض سکھانے کے لیے وقت دوں گا تو 4 منٹ اوپر ہو جائے گی، پھر مقتدی گھڑی دکھائیں گے، کیونکہ نماز میں دیر ہو گئی، بیان میں دیر ہو گئی، کوئی برداشت نہیں کرے گا، فلم لمبی لمبی دیکھیں گے، گناہ لمبا لمبا کریں گے، فنکشن پورا طے کریں گے، بلکہ چھوٹا یار کیا بات ہے، وہ چھوٹا فنکشن ہوا، ارے خدا کے بندو تمہیں حرام میں لطف آ رہا ہے اور ثواب میں تمہیں لطف ہی نہیں آ رہا۔ اپنی نفس کا علاج کریں، اپنے دل کا علاج کریں، ہم اپنے باطن کا علاج کریں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، حسد سے بچیں، چگلی سے بچیں، بدگمانیوں سے بچیں، اور اس کے لیے علم حاصل کریں۔ جو بنیادی بات ہے پورے بیان کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، علم دین حاصل کریں۔ ہر شخص کو، خواہ وہ صحافت میں ہے، خواہ وہ تجارت میں ہے، خواہ وہ ملازمت میں ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے حصے کا علم حاصل کرے۔ میں مسلمان ہوں، اسلام مجھے اس کام کا کیا درس دیتا ہے، میرے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ حرام اور حلال اپنی پوزیشن کے مطابق، حرام و حلال کا علم سیکھنا یہ فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان پر یکساں فرض ہے۔ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم خود گناہگار ہو رہے ہیں، اور آج جو ہمارے یہاں خرابیاں آ رہی ہیں ان گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ایک وقت شاید ایسا بھی آئے گا، بلکہ یقینی طور پر آئے گا کہ کوئی آپ کی برسی بھی بنا رہا ہوگا، کیونکہ آج کا جناب یہ کل کا مرحوم بننے ہی والا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں اور ہماری یادیں رہ جائیں گی، کسی کی یادیں یہ رہ جائیں گی کہ یار نمازی تھا، نمازی بناتا تھا، کسی کی یادیں رہ جائیں گی گلوکار تھا، سب کو گانوں میں لگاتا تھا۔ اللہ کرے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اچھی یادیں رہیں کہ نیک آدمی تھا، مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، نمازی تھا۔ اللہ کرے، اللہ کرے نماز کا ٹائم ہو، سارے کام چھوڑیں، سارے کام چھوڑ دیں اور جا کر سیدھا نماز ادا کریں۔ یعنی جو ماتھا اللہ کے حضور نہیں جھکے گا، اب وہ کہاں کا جھکتا پھرے گا اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ جو ہاتھ اپنے رب کے حضور نہیں اٹھے گا دعا کے لیے، وہ کس کس سے مانگتا پھرے گا اس کا اندازہ کریں۔ تو اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھانے کی عادت اللہ کرے آ جائے، رزق حلال کمانے کی اللہ کرے عادت آ جائے، اور جہاں ہمیں حرام کام کا کہا جائے تو یاد رکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے ہم پر، اور جو بات ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کہی جائے گی اس کی اطاعت نہیں ہے، اس کی بات مانی نہیں جائے گی۔ رزق اللہ کے ذمہ ہے، زمین پر رہنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو۔ تو ہمیں ہر حرام کام سے بچنا ہے کہ جس سے حرام کام سے رب کی ناراضگی ہے، تو اپنے آپ کو بھی حلال کی طرف لانا ہے، اپنے کام بھی حلال و جائز کرنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے جو عرض کی ہے بے پردگی کے بارے میں، مسلمانوں کی آبرو ریزی کے معاملے میں، اسی طرح گانے بازے موسیقی کے حوالے سے، اگر آپ اپنے اخبار کے ذریعے، اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اگر مسلمانوں میں یہ شعور بیدار کریں کہ ہمیں موسیقی سے بچنا ہے، ڈیفینیٹلی جب موسیقی سے بچیں گے تو ہی بچا سکیں گے۔ بے پردگی سے بچنا ہے، بے پردگی سے بچیں گے تبھی بچا سکیں گے۔ میری داڑھی ہوگی تبھی میں آپ کو داڑھی کا کہوں گا۔ تو ان تمام چیزوں سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔
یقین مانے اگر میڈیا کا کردار اس طرح کا ہو جائے جیسے میں عرض کر رہا ہوں، دعوت اسلامی کا آپ کے سامنے مدنی چینل ہے، مذہبی چینل ہے، اسلامی چینل ہے، لیکن نہ آپ نے آج تک اس میں کوئی موسیقی سنی ہوگی، نہ آپ نے اس میں آج تک کوئی، نہ عورت سننا دور کی بات ہے، آپ نے عورت کی آواز بھی نہیں سنی ہوگی، نہ الحمدللہ ہمیں ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ایک نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لوگوں کو پرہیزگاری کا درس دینے کا کام ہے، تو الحمدللہ لوگ اس میں اپنے طور پر اپنا چندہ دیتے ہیں کہ یار یہ دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے، اور مدنی چینل دین کی خدمت کر رہا ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے لوگ نمازی بن رہے ہیں، مدنی چینل کے ذریعے لوگ سنتوں کے پیکر بن رہے ہیں، مدنی چینل گانے باجے چھڑوا کر مدینے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ جو دیگر جو چینل والے ہیں یا دیگر جو نیوز والے ہیں یا جو بھی مطلب کہ میڈیا والے ہیں، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ ہم مدینے کا راستہ دکھائیں، مدینے والے کا راستہ دکھائیں، اور قرآن مجید کے اس حکم پر جس پر میں نے بیان شروع کیا تھا اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کے مکمل احکام پر عمل کرنے والے بن جاؤ، جو اسلام نے کہا وہ کرو، اسلام نے جس سے روکا اسے رک جاؤ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔